بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ نے یقیناً میری پہلی نشست پہلا پروگرام ضرور دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں مجھے آپ کی رائے ضرور درکار ہوگی۔ اور آج ہماری دوسری نشست ہے قرآن سے فہمی سے متعلق۔ پہلی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کے تفسیر کا جائزہ لیا تھا اور تفصیلی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اس کی ایک ایک آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم اپنی دوسری نشست میں پہلے ہی پارے کی دوسری سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہم نے پچھلی نشست میں سورہ فاتحہ کا ایک جائزہ لیا تھا اس کا خلاصہ پیش کر لیتی ہوں کہ ہم اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اور مکمل بندگی کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم تیرے آگے ہی جھکتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی کے غیر اللہ کے آگے نہ جائیں گے۔ عہد و پیمان بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اور آخر میں ہم اپنی دعا اور حاجت کو پیش کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں نماز کے علاوہ بھی اسی طرح سے اللہ سے دعا مانگا کریں گے۔ آج ہم اپنے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ ہے بتاتی ہوں چلوں کہ اس کے جو ہے اس کی سورت جب یہ نازل ہوئی تھی، شان نزول جس کو کہا جاتا ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف فرمائے ہوئے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہ اکثر لوگ اس پہ حدیث پہ بات کرتے ہیں کہ گھروں کو قبرستان نہ بنائے، کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ قبرستان میں تو قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، قرآن گھروں میں ہی پڑھا جاتا ہے، تو قبرستان تو ویران ایک جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گھروں کو بھی بالکل ویران قبرستان کی مانند نہ کر دو۔ اللہ کا کلام جب نازل ہوا ہے تو گھروں میں قرآن کو تلاوت جاری رکھا کرو۔ اس سورت کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ الف لام میم کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ ایک پوشیدہ راز ہے، اس کے معنی اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی تاریخ بھی بتاتی چلوں، بڑوں بچوں دونوں کے لیے ہے کہ حروف مقطعات کا استعمال صرف قرآن میں ہی نہیں، قرآن سے پہلے عرب زمانے میں رواج تھا۔ وہ اپنی شاعری میں، اپنی حکایت میں اکثر حروف مقطعات کا استعمال کرتے تھے، جو ان کے بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، اور اس کے بارے میں جو وہ لفظ استعمال کرتے تھے، یہ حروف مقطعات جو کہ پوشیدہ ہوتے تھے، اس کا راز صرف انہی کو معلوم ہوتا تھا جو وہ کہ اپنی شاعری میں یا اپنی گفتگو میں یا اپنے کلام میں استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اسی طریقے سے قرآن میں بھی اسی اسلوب کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ انسان کے راز ہوتے تھے، انسان ایک دوسرے کو بتا بھی دیتے تھے، لیکن یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا کہ ان حروف میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے دیتی ہوں حدیث کے حوالے سے، کہ ایک دن حضرت جبریل امین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہا ہا یا عین صاد وہی لے کر حاضر ہوئے۔ یہ آپ کی پوری ایک صورت ہے۔ تو انہوں نے پہلے کہا کاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علمت، میں نے جان لیا۔ پھر حضرت جبریل امین نے عرض کی ہا، آپ نے پھر فرمایا علمت۔ پھر انہوں نے کہا یا، پھر عین، اسی طرح صاد۔ تو ان تمام جتنے الفاظ حروف مقطعات کے حضرت جبرائیل امین نے عرض کیے، اس پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علمت ہوں، یعنی کہ میں جانتا ہوں۔ تو اس آخر میں حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف۔ اب آپ یہ بتائیے کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ تو اس کا بقرہ کا لفظ اصل میں عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں گائے کا قصہ ہے، اس لیے جو کہ ایک بہت منفرد تھی، یونیک تھی، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ منفرد کس لحاظ سے تھی؟ یہ اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت نیک صالح بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن ابھی وہ کافی چھوٹا ہی تھا کہ ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ تو ان کے پاس ایک بچیا تھی، انہوں نے اس بچیا کو لیا، جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں یہ کہہ کر بچیا کو چھوڑ دیا، اے اللہ یہ بچیا تیرے پاس میری امانت ہے، اور میرا بیٹا بھی کم سن ہے، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو مل جائے۔ بچیا کو جنگل میں چھوڑ کے آنے کے بعد وہ بزرگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں ان کا وفات ہو گئی۔ ادھر کچھ سالوں کے بعد ان کا بیٹا بھی جوان ہو گیا۔ یہ نہایت نیک اور صالح نوجوان تھا اور اپنی والدہ کا کہنا سنتا تھا۔
इंतहाई फर्माबरदार, दूसरों के काम आने वाला था। इस नेक नौजवान ने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। रात के हिस्से में वो नौजवान सोता था, दूसरे हिस्से में अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत करता था और रात के तीसरे हिस्से में अपनी वालदा की खिदमत किया करता था। दिन के वक्त ये नौजवान जंगल में निकल जाता था और सारा दिन लकड़ियाँ काटता, शाम को लकड़ियों को बाज़ार में फ़रोख्त कर देता और जो रकम हासिल होती थी उसके 3 हिस्से किया करता था। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया करता था, दूसरा हिस्सा अपनी वालदा को देता था और तीसरा हिस्सा अपनी ज़ात पे खर्च करता था। माँ अपने बेटे से बहुत खुश थी। एक दिन उसकी वालदा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे वालिद नहायत नेक और सालेह इंसान थे और मरने से कबल वो फ़लाँ जंगल में एक गाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की अमानत में सौंप के चले गए थे। अब तुम इस गाँव में जंगल में जाओ और यूँ दुआ मांगो, ए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम और सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा, मेरे बाप ने जो अमानत तुझे सौंपी थी वो मुझे वापस करे। वालदा ने लड़के से कहा, लड़के ने वालदा से पूछा कि इस गाय की निशानी क्या है। इसकी वालदा ने कहा, बेटा, इसकी निशानी ये है कि वो पीले रंग की होगी, उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी जैसे सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। वो नौजवान वालदा की हिदायत के मुताबिक इस जंगल में गया और उसने वहाँ जाके अल्लाह ताला से दुआ मांगी जैसे कि इसकी वालदा ने कहा था। वो फ़ौरन गाय दौड़ती हुई इसकी तरफ आ गई, उसके पास आके खड़े हो गई। नौजवान ने इस गाय को पकड़ा और घर ले आया। इसकी माँ ने कहा, बेटा, इस गाय को बाज़ार में जाके 3 दिनार में फ़रोख्त कर दो, लेकिन बेचने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर करना। अब आप सोच रहे होंगे 3 दिनार इंतहाई सस्ती जी, लेकिन उस ज़माने में 3 दिनार की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, वैल्यू थी ऑब्वियसली, और ये गाय उस ज़माने में 3 दिनार में ही फ़रोख्त होती थी। तो एक जगह वो बाज़ार में जाके गाय की रस्सी पर थाम कर खड़ा हो गया। इतने में गाहक उसके पास आया, कहने लगा, भाई, क्या गाय बेचोगे? उसने कहा, जी हाँ। उसने कहा, कितने में बेचोगे? नौजवान ने कहा, 3 दिनार में, मगर अपनी वालदा से मशवरे के बाद। तो उस गाहक ने कहा, इस गाय को तुम 6 दिनार में मुझे बेच दो, लेकिन अपनी माँ से मशवरा ना करो। उस शख्स ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी वालदा से मशवरा, तुम कितनी ज़्यादा कीमत इसकी लगा दो, लेकिन अपनी वालदा से मशवरे के बगैर मैं हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। इसके बाद लड़के ने मंडी से घर आके अपनी वालदा को पूरा माजरा बताया। वालदा ने इसकी कहा कि मुझे कहा नहीं लगता, मुझे लगता है कोई फ़रिश्ता था। अब तुम इसके पास जाओ, इससे पूछो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। लड़का वापस मंडी आया तो गाहक मौजूद था। गाहक से उसने जाके यही सवाल किया, तुम इस गाय को तो बेचें या ना बेचें? फरिश्ते ने कहा, तुम अभी इस गाय को फ़रोख्त नहीं करोगे, अनकरीब इस गाय को मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे और तुम इस गाय की कीमत, गाय की खाल भर के सोना तलब करना, तो वो लोग तुमको अच्छी कीमत देंगे, ये गाय ख़रीद लेंगे। दूसरी तरफ बनी इसराइल में अजीब वाक़या रूनुमा हो चुका था। अब आते हैं उस वाक़े की तरह जिसका कुरान में फिर जिक्र है। ये कैसा वाक़या था? बनी इसराइल में एक अमीर शख्स रहा करता था, इसका नाम आमील था। अल्लाह ताला ने इसको बड़ी दौलत से नवाजा था। इसका भतीजा इस इंतज़ार में था कि कब ये मरे, उसकी दौलत का वारिस बन के इसकी दौलत हासिल कर दे। फिर एक दिन दौलत के लालच में आकर उसने चचा को कत्ल कर दिया और एक वीराने में लाश फेंक दी। दूसरे दिन उसकी लाश बस्ती में बरामद हो गई और बस्ती में खौफ राज फैल गया। इसने जब देखा भतीजे ने कि इसके चचा की लाश बरामद हो चुकी है, तो उसने भी झूठ मूठ कर रोना शुरू कर दिया, रोना, मातम पीटना और सर पीटना शुरू कर दिया। और कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाता, कभी किसी पे कि तुमने कत्ल किया, और यूँ झगड़ा बढ़ता गया। तो लोगों ने जब देखा, उन्होंने बीच बचाव कराया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको गैब का इल्म अता किया है, वो तुम्हें ज़रूर बता देंगे तुम्हारे चचा को किसने कत्ल किया है। चनाचे उनका भतीजा, उसके भाई ना चाहते हुए भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। कहने लगे, ए मूसा, हमें बताइए कि हमारे चचा को किसने कत्ल किया है। हज़रत मूसा ने उनसे कहा, तुम एक गाय ज़िबा करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मरने वाले पे मारो, वो लाश खुद बता देगी कि उसको किसने कत्ल किया है। तो वो अब उन्होंने हुज्जत शुरू कर दी। वो कहने लगे कि आप कहने लगे कि आप क्या हमारा मजाक उड़ाते हैं? तो हज़रत मूसा ने कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ खुदा से कि मैं शामिल हो जाऊँ जाहिलों के ग्रोह से। हुक्म खुदाबंदी बताते वक्त मजाक करना तो जाहिलों का शेवा है, और नबी का मकाम व मर्तबत तो बहुत बुलंद व बाला होता है, लिहाजा उनसे इस किस्म का मजाक का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। वो लोग खुद, क्योंकि ख़ुद भी नहीं चाहते थे कि कातिल का पता लगे, कहने लगे, ये बताए गाय कैसी हो। अब उन्होंने बहस शुरू कर दी, सवालात पे सवालात शुरू कर दिए कि जो कि यहूद का हमेशा से तरीक़ा था, हर बात को कुरेदना था, हर बात में इतनी डिटेल में जाते थे कि और जब उनको बताई जाती थी उस पर उनका कायम रहना नामुमकिन होता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, गाय ऐसी हो कि जो कि ना बिल्कुल बूढ़ी हो ना बिल्कुल छोटी, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। फिर ये कहने लगे, इस गाय का रंग कैसा हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसी गाय हो जो खूब गहरे पीले रंग की हो, देखने वालों को अच्छी लगे। फिर कहने लगे,
موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ صاف صاف بتائیے کہ ہماری گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور اللہ نے چاہا تو ہم گائے کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو جس سے کوئی خدمت نہیں لی گئی ہو، کہ وہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتوں کو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی تمام خصوصیات بیان کر دی، کوئی سوال ایسا باقی نہیں بچا جو یہ پوچھتے، تو عاجز آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب لائے آپ صحیح بات۔ پھر یہ لوگ گائے منڈی چلے گئے تاکہ مطلوبہ گائے خرید سکیں۔ اتفاق سے منڈی میں وہی نوجوان اپنی گائے لیے کھڑا تھا۔ اس سے جب انہوں نے قیمت پوچھی تو اس نوجوان نے وہی قیمت بچائی جو فرشتے نے اسے بتائی تھی کہ اس کی کھال کے برابر سونا دو گے تو بیچوں گا۔ یہ لوگ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ایسی گائے تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن وہ نوجوان اس کی قیمت بہت زیادہ طلب کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود اپنے اوپر یہ سختی کی ہے، اب اس کی منہ مانگے قیمت دو۔ نہ تم اتنے سوال کرتے، نہ تم اتنی ڈیٹیل مانگتے، اب تم نے جو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آ گیا اس کے مطابق تمہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ تمہیں جب مل چکی ہے تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دینی پڑے گی۔ یعنی کہ تم نے خام خواہ سوالات کیے کہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب تم جب یہ بحث کر چکے ہو تو اس سختی تم نے اپنے آپ پہ خود کی ہے، لہٰذا اس کی منہ مانگی قیمت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے اس گائے کی کھال کے برابر سونا دے کے وہ گائے خرید لیا، اس کو ذبح کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو خود بتا دے گا اس کو کس نے قتل کیا۔ جب اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کا مارا گیا تو وہ لاش زندہ ہو گئی، اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے جائیداد کے لالچ میں میرا قتل کیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ قاتل وہ وہی تھا جس نے قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اس کی جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے، چوں چرا یا غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرنے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے، جیسا کہ اس بچے نے کیا، نیک صالح اولاد تھا، والدہ نے اس سے سختی سے کہا تھا کہ میرے مشورے کے بغیر اس کو نہ بیچنا، دیکھیں اس سے اس کو کتنا فائدہ پہنچا۔ تیسرا کہ جرم کبھی چھپتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے، تو خواہ مجرم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو۔ تو یہ تین ہمیں اس میں سبق ملتے ہیں۔ اس میں سے بہت دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ پوری قرآن ہدایت سے بھرپور ہے۔ تمام جگہ جگہ قصے اور کہانیوں کے علاوہ پیغمبروں کی باتیں ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک قصہ جوڑا ہوا ہے، اور اس قصے میں ہمیں سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ سبق آموز کہانیاں یہ قصے ہیں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ولی کی اولاد نیک ہو تو اس سے اپنے والد سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ آخری اس کا میں لب لباب بتا رہی ہوں۔ ابھی تو یہ صورت، کیونکہ سورہ بقرہ کافی لمبی صورت ہے، اس میں بہت ساری ہدایتیں، بہت سارے احکامات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً آپ کو ہر نشست میں شیئر کرتی رہوں گی۔ لیکن میں آپ کو پھر واضح کر دوں کہ ہم اس قرآن فہمی کی جو نشست ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نشست آپ کے سامنے اب تک جو کر چکے ہیں 2 نشستیں، تو اس میں واضح کر دوں کہ اس میں ہم لفظ بلفظ کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ کس آیت میں، کس صورت میں اللہ تعالیٰ کا کیا کیا احکامات ہیں کہ اتنے ضروری ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ خصوصاً طور پہ کیونکہ میرا مخاطب بچے ہیں تو بچوں کے لیے کون کون سی ہدایت ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی میں انہوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو بچوں اور تمام ناظرین، آپ سے بس میں اجازت چاہوں گی۔ ابھی ہماری دوسری نشست کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تیسری نشست میں نئے قصے کے ساتھ، نئے ترجمے، نئے تفسیر کے ساتھ اسی سورہ بقرہ کے حوالے سے پھر حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔